فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ پابندی کیا کم ہے کہ میں یہاں سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ لوگ مجھے باہر نہیں جانے دیتے، یہ تو آپ کی بھلائی کی بات ہے۔ مختلف ممالک کے جاسوس کتوں کی طرح آپ کی بو سونگتے پھر رہے ہیں۔ میں نے کہا، میں جانتا ہوں، ڈی فوسٹر نے کہا، اور اس بات سے بھی واقف ہوں کہ یہ محض بہانہ ہے، ورنہ ان کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس معاملے کو کس طرح ہینڈل کیا جائے۔ ڈی فوسٹر اس بات پر مصر تھا کہ روڈیلبو اور کنگ اٹلس ہاروت رابیل سے مل گئے ہیں، اور وہ اپنے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش کرنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ڈی فوسٹر نے فارمولا چوری کر کے اپنی بساط سے بہت بڑھ کر کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس بات کا امکان تھا کہ شاید اعصابی دباؤ کے باعث اس کا دماغ متاثر ہوا ہو اور وہ ہر کس و ناقص پر ہاروت رابیل کا ایجنٹ ہونے کا شبہ کرنے لگا ہو۔ میں نے اس سے براہ راست قسم کے سوال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر اس کی ذہنی حالت درست نہیں تھی تو اس کی کسی بات پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اگر وہ ذہنی طور پر جواب نہیں دے چکا تھا تو یہ بات طے تھی کہ فارمولے اس کے قبضے میں ہیں، جس کا اعتراف وہ کر چکا تھا۔ آپ کو یہ علم کیسے ہوا مسٹر ڈی فوسٹر کہ کنگ اٹلس ہاروت رابیل سے مل گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ڈی فوسٹر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس بات کے متعدد ثبوت مل گئے ہیں، اس نے ترشی سے کہا۔ اسے میرا سوال گراں گزرا تھا۔ کچھ کہیے گا بھی مسٹر ڈی فوسٹر، یا یوں ہی پہیلیاں بجواتے رہیے گا؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ کنگ اٹلس اور روڈیلبو نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ وہ فارمولے میں نے کہاں چھپائے ہیں، مگر یہ بات میں نے انہیں نہیں بتائی۔ میری کھوپڑی گھوم کر رہ گئی۔ اس بات سے آپ نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کر لیا کہ کنگ اٹلس ہاروت رابیل سے مل گیا ہے؟ میں نے کہا۔ کوشش کے باوجود بھی میں اپنے لہجے کی تلخی نہ چھپا سکا۔ سنو، ڈی فوسٹر رازدارانہ انداز میں بولا۔ ایک روز میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ اٹلس روڈیلبو سے کہہ رہا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو معلوم کرے کہ میں نے فارمولے کہاں چھپائے ہیں۔ روڈیلبو نے اس سلسلے میں کیا کوششیں کی؟ میں نے اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہت سی کوششیں کی، یہاں تک کہ مجھے بے ہوش کر کے میرا پورا جسم ٹٹول ڈالا۔ میرے ہونٹ سکڑ گئے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے کہا، مگر ہاروت رابیل سے اس کا کیا تعلق ہے؟ میں نے یہاں ہل بیگ کو دیکھا ہے، ڈی فوسٹر نے کہا۔ ہل بیگ کا جغرافیہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ ایک انسان نما شیطان ہے، آدمی کے روپ میں ایک درندہ ہے۔ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہوگا۔ ہاروت رابیل کا پرورد غنڈہ ہے، اور امریکہ میں ہاروت رابیل کے تمام مفادات کی نگرانی اس کی ذمہ داری ہے۔ باہر کے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایسے شخص کی یہاں موجودگی کو تم کیا کہو گے؟ آپ نے یہ پہلی بات کی ہے جس سے صورتحال کی سنگینی پوری طرح سامنے آئی ہے۔ میں نے کہا، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ بات اتنی آسانی سے تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ڈی فوسٹر بولا، تم شاید مجھے ایک خبط الحواس بوڑھا آدمی سمجھ رہے تھے۔ آپ بوڑھے ضرور ہیں مگر خبط الحواس ہرگز نہیں ہیں۔ میں نے کہا، اور یہ بات تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ آپ جیسا ذہین سائنسدان جرمن قوم کے لیے فخر کا باعث ہے۔ میرے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہے جس سے یہ اندازہ کر سکوں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ۔ ڈی فوسٹر نے اداسی سے کہا، میں نے تو ایک سادہ سی حقیقت بیان کی ہے، اس میں جھوٹ اور سچ کا پہلو کہاں سے نکل آیا؟ میں نے حیرت سے کہا، میں اب کسی پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ جب میرے اپنوں ہی نے مجھے دھوکے دے دیے تو میں تم سے کیا توقع رکھوں؟ اس کے باوجود میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ میری بات پر یقین کرنے سے آپ کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تمہیں کنگ اٹلس نے یہاں بھیجا ہے۔ کچھ عجب نہیں ہے کہ تم مجھے شیشے میں اتار کر مجھ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ فارمولے میں نے کہاں چھپائے ہیں۔ کنگ اٹلس یا روڈیلبو میں سے کسی کے علم میں یہ بات ہے کہ آپ ان کی طرف سے مشکوک ہو گئے ہیں؟ نہیں، ڈی فوسٹر نے کہا، میں نے ان پر اپنے شبہات ظاہر نہیں کیے، اور شبہات کیا، مجھے تو یقین ہے کہ یہ لوگ ہاروت رابیل سے مل گئے ہیں۔ آپ نے بڑی الجھنیں پیدا کر دی ہیں مسٹر ڈی فوسٹر۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں کنگ اٹلس نے یہاں بھیجا ہے تو پھر آپ نے ہمارے سامنے ان لوگوں پر شبہ کیوں ظاہر کیا، جبکہ ابھی تک آپ انہیں اس دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ آپ ان کی اصلیت سے واقف نہیں ہیں؟ ڈی فوسٹر نے ایک طویل سانس لی۔ شدید اعصابی دباؤ نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو متاثر کیا ہے۔
میری قوت فیصلہ جواب دے چکی ہے اور شاید ذہنی طور پر میں بالکل ہی دیوالیہ ہو گیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کب کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سامنے اپنے شبہات کا اظہار کر کے آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، ڈی فوسٹر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ دراصل میں بے یقینی کی اس کیفیت سے عاجز آ چکا ہوں اور اب کوئی ایسا فیصلہ کن قدم اٹھانا چاہتا ہوں جو چاہے مجھے کسی اندھے کنویں میں ہی کیوں نہ گرا دے، مگر بے یقینی اور انتظار کی اس کیفیت کو ختم کر دے۔ میرا خیال ہے ہم دونوں اب بھی کچھ نہیں سمجھ سکے۔ میں نے تہذیب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سمجھاتا ہوں۔ تم دونوں نے یہی کہہ کر مجھ سے اپنا تعارف کرایا ہے نا کہ تم فارمولوں کی فروخت کے سلسلے میں کنگ اٹلس کی مدد کر سکتے ہو۔ ہاں، لیکن آپ نے تو ایک لمحے کے لیے بھی ہماری کسی بات پر اعتبار نہیں کیا، تہذیب بولی۔ ہاں، اعتبار تو مجھے کسی پر بھی نہیں ہے۔ میں اس دنیا کو بہت اچھی طرح دیکھ چکا ہوں اور اب میرا ایمان ہو گیا ہے کہ پیار، محبت اور رشتے ناطے سب بے معنی اشیاء ہیں۔ یہ سب محض الفاظ ہیں۔ در حقیقت ان فضول چیزوں کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ لوگ اپنی ضرورت کے تحت ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں، محض دوسروں کو دھوکہ دینے اور اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے۔ آپ نے تو محض چند تجربات کی بنیاد پر سارے سچے رشتوں اور جذبوں کی نفی کر دی، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد باقی ہی کیا بچتا ہے؟ ڈی فوسٹر نے فخریہ انداز میں کہا، یوں جیسے کوئی بہت اہم انکشاف کر رہا ہو۔ اس وقت دولت کا حصول ہر شخص کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے بحث کرنا بیکار تھا۔ مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنے نظریات کے خلاف کچھ نہیں سنے گا۔ اس سے بحث کرنے سے نہ تو کچھ حاصل ہوتا اور نہ ہی اسے قائل کیا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس اس کی ہاں میں ہاں ملا کر کم از کم یہ تو معلوم ہو ہی سکتا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ ڈی فوسٹر کے سلسلے میں جو کچھ میں نے سوچا تھا، شاید تہذیب بھی اسی نتیجے پر پہنچی تھی۔ آپ کی باتیں تلخ ضرور ہیں انکل، مگر ٹھوس معلوم ہوتی ہیں، تہذیب نے کہا۔ دولت سب کچھ تو نہیں ہوتی، مگر لوگ اس کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈی فوسٹر نے خوش ہو کر کہا۔ میں نے سوچا تھا کہ میری تو خیر جیسے تیسے گزر ہی چکی ہے، لیکن اب اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ کروں۔ لیکن جو کچھ مجھ پر گزری، اس کے بعد تو دل جیسے بجھ کر رہ گیا ہے۔ ہر شخص اپنے کھیل میں مصروف ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کہ اگر فارمولوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ان کے ہاتھ لگ جائے تو کون میری حفاظت کرے گا؟ فارمولے جب تک آپ کے پاس ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کے سودے کے بعد تو آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں رہ جائے گا، تہذیب نے کہا۔ تم نے ہاروت رابیل کو نظر انداز کر دیا۔ اس وقت جو ایجنٹ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، فارمولوں کے سودے کے بعد ان سے تو جان چھوٹ جائے گی، لیکن ہاروت رابیل اپنا انتقام لیے بغیر مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ اتنی بڑی چوٹ اس نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی ہوگی، وہ اسے کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ بات تو آپ کی درست ہے، تہذیب سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولی۔ مگر اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ چونکہ وہی لوگ میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں جن پر میں نے تکیہ کیا تھا، اس لیے میں دنیا میں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ اب وہ فارمولے یا تو صرف میرے لیے منافع بخش ثابت ہوں گے یا پھر ان سے کوئی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ آپ کا فیصلہ 100% درست ہے، میں نے کہا۔ آپ کی جگہ کوئی بھی ہوتا ان حالات میں یہی فیصلہ کرتا، لیکن ایک بات مجھے الجھا رہی ہے۔ کون سی بات؟ ڈی فوسٹر نے پوچھا۔ آپ ان لوگوں کی قید میں ہیں۔ وہ چاہتے تو فارمولوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے آپ پر تشدد بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ ڈی فوسٹر تلخی سے ہنسا۔ ابھی وہ منزل نہیں آئی جہاں انہیں مجھ پر تشدد کرنے کی ضرورت محسوس ہو۔ انہیں توقع ہے کہ وہ مجھے جھانسا دے کر مجھ سے فارمولوں کے بارے میں معلوم کر لیں گے۔ جب ان کی توقع دم توڑ جائے گی تو وہ مجھ پر تشدد بھی ضرور کریں گے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ اگر تشدد پر اتر آئے تو انہیں زبان کھلوانے کے سینکڑوں طریقے آتے ہوں گے۔ اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ ڈی فوسٹر تن کر بیٹھ گیا۔ میں تم سب کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی مجھ سے معلوم کر کے بتائے کہ میں نے فارمولے کہاں چھپائے ہیں۔ تشدد کر کے میری جان تو لی جا سکتی ہے، مگر مجھ سے فارمولوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ کیا ان فارمولوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کی خاطر آپ اپنی جان تک دینے کو تیار ہیں؟ تہذیب نے حیرت سے کہا۔ ہرگز نہیں، ڈی فوسٹر بولا۔ میری نظر میں ان فارمولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ تو میرا پاگل پن تھا کہ میں نے اپنے خاندان کی بہبود کے لیے انہیں چوری کر لیا، لیکن اب میری زندگی ان فارمولوں سے مشروط ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر میں نے انہیں فارمولوں کا پتہ بتا دیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔
اب بھی اگر مجھے یہ امید ہوتی کہ میری جان بچ جائے گی تو میں انہیں فارمولوں کے بارے میں بتا دیتا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ نوبت واقعی یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ لوگ فارمولوں کے حصول کے بعد اسے قتل کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے۔ لیکن مسٹر ڈی فوسٹر، اگر کوئی شخص فارمولے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں نے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ڈی فوسٹر نے بڑے یقین سے کہا، میں بے وقوف نہیں ہوں۔ میں نے فارمولے ایسی جگہ چھپائے ہیں کہ کوئی شخص نہ تو اتفاقاً وہاں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی انہیں تلاش کر سکتا ہے۔ میں نے انہیں بہت خاص طریقے سے چھپایا ہے۔ ڈی فوسٹر کے لہجے میں جس بلا کا اعتماد تھا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی رہنمائی کے بغیر فارمولوں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ بات اطمینان بخش بھی تھی اور تشویشناک بھی۔ اطمینان بخش اس اعتبار سے کہ فارمولے محفوظ تھے، اور تشویشناک اس لیے کہ ان فارمولوں کے ہمارے ہاتھ آنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ تاہم یہ ساری باتیں بعد میں سوچنے کی تھی۔ فی الوقت تو ڈی فوسٹر سے گفتگو کرنے کا مرحلہ درپیش تھا، جو بجائے خود ایک مصیبت تھا۔ ایک تو وہ سیدھی طرح کوئی بات نہیں کر رہا تھا، دوسرے بے اعتباری کا شکار الگ تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر ڈی فوسٹر، یہاں تک تو بات طے ہو گئی۔ فارمولے بالکل محفوظ ہیں اور آپ انہیں کسی کے حوالے بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ علم بھی ہو گیا ہے کہ کنگ اٹلس ہاروت رابیل کے لیے کام کر رہا ہے، اور آپ نے ابھی تک کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ حقیقت سے باخبر ہیں۔ لیکن آپ ہمارے سامنے یہ اعتراف کر چکے ہیں۔ یقیناً آپ نے کسی نہ کسی حد تک ہم پر اعتماد کیا ہی ہوگا، تبھی تو بلا جھجک ہم سے وہ بات کہہ دی جسے آپ نے ابھی تک سب سے پوشیدہ رکھا ہے۔ یہ غلط ہے کہ میں نے تم پر اعتماد کرنے کے نتیجے میں تم سے اتنی باتیں کی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب میں جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھا نہیں مسٹر ڈی فوسٹر، میں نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ جوا کھیلنے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ سنو، وہ بڑے نایاب اور قیمتی فارمولے ہیں، تم ان کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے کیمیاوی اور جوہری ہتھیاروں کے فارمولے ہیں جن پر امریکہ نے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ان کا استعمال ایسی ہولناک تباہی برپا کر سکتا ہے جس کا اندازہ لگانا بھی قبل از وقت ممکن نہیں ہے۔ امریکہ کی حکومت کی تحویل سے انہیں چوری کر کے ڈی فوسٹر نے ایک ناممکن قسم کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ تمہیں شاید علم نہ ہو کہ جلد باز جنگی ممالک ان فارمولوں کے عوض منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن ان کی سودے بازی کرنے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہے ان سے میں خود تو محروم ہوں ہی، کنگ اٹلس اور روڈیلبو میں بھی وہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ اس لیے تو کنگ اٹلس نے ہماری خدمات حاصل کی ہیں۔ تہذیب نے بے ساختہ کہا۔ میں نے بھی تو اسی لیے تم سے اتنی باتیں کی ہیں۔ ڈی فوسٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، ممکن ہے تم لوگ یہ سودا کرانے میں کامیاب ہو ہی جاؤ، یعنی آپ ہم سے یہ کام لینے کے لیے تیار ہیں؟ تہذیب خوش ہو کر بولی۔ ہاں، ڈی فوسٹر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، لیکن یہ کام تم کنگ اٹلس کے لیے نہیں بلکہ براہ راست میرے لیے کرو گے۔ اوہو، میں نے کہا اور سنبھل کر بیٹھ گیا۔ گفتگو بڑے نازک اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی، لیکن وہ ہمیں 10% کمیشن دینے کو تیار ہے۔ میں تمہیں 50% دوں گا، ڈی فوسٹر نے جوشیلے انداز میں کہا۔ جو رقم بھی ملے گی آدھی تمہاری اور آدھی میری۔ بولو، منظور ہے؟ اتنی بڑی پیشکش کون ٹھکرا سکتا ہے مسٹر ڈی فوسٹر؟ لیکن آپ تو کسی پر اعتماد کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ میں نے حتی الامکان پرسکون نظر آنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بہت بڑی کامیابی بڑی آسانی سے حاصل ہو گئی تھی، اس لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مارے جوش کے تہذیب کا تو چہرہ ہی سرخ ہو گیا تھا، لیکن اس نے فوراً ہی منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا تاکہ ڈی فوسٹر سے اپنے جذبات چھپا سکے۔ ویسے بھی ڈی فوسٹر نے تہذیب کی طرف نہیں دیکھا، وہ تو پوری طرح میری طرف متوجہ تھا۔ میں نے تم پر کوئی اعتماد نہیں کیا ہے، میں نے تمہیں صرف ایک پیشکش کی ہے۔ اس آدھی رقم کی عوض تم فارمولوں کی فروخت میں میری مدد کرو گے۔ اس کے بعد کسی پرسکون مقام تک پہنچنے کے لیے بھی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی، کوئی ایسی جگہ جہاں میں اپنی بقیہ زندگی سکون سے گزار سکوں۔ ایسے کاموں میں باہمی اعتماد بہت ضروری ہوتا ہے۔ شکوک و شبہات کی فضا میں اس قسم کے کام سر انجام دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے کہا، یہ خیال بھی ذہن سے نکال دو، میرے لیے کام کرنا ہے تو ایسے ہی کرنا ہوگا۔ میں کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ نے اس بات پر غور کر لیا ہے کہ ہم اس تمام گفتگو سے کنگ اٹلس یا روڈیلبو کو بھی آگاہ کر سکتے ہیں، اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ میں نے جوا کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کچھ بھی کر سکتے ہو، کوئی نہ کوئی نتیجہ تو ہر حال میں نکلے گا۔ مجھے مثبت یا منفی سے زیادہ غرض نہیں ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے تہذیب کی طرف دیکھا، وہ کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، ابھی تک تو ابتدائی گفتگو ہے اور ہمیں تفصیلات بھی طے کرنی ہیں۔
آپ کو بہت سے معاملات میں ہم پر یقین کرنا ہی پڑے گا۔ میں سائنس کی دنیا کا آدمی ہوں، جہاں یقین کی سرحدیں نظریات کے تجربات میں ڈلنے کے بعد شروع ہوتی ہیں۔ میں ٹھوس چیزوں پر یقین کرنے کا قائل ہوں، وہ چیزیں جن کا کوئی وجود نہ ہو، یا وہ باتیں جن پر مستقبل کے دبیز پردے پڑے ہوئے ہوں، ان پر یقین کرنا میری فہم سے بالا تر ہے۔ میرا جی چاہا کہ یا تو اپنا سر پیٹ لوں یا پھر ڈی فوسٹر کا سر پیٹ ڈالوں۔ اسے اپنی اہمیت کا پورا احساس تھا، اسی لیے تو ہر بات میں ایک فلسفہ بیان کر رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ بھی تھا کہ اس کی ضرورت کے مقابلے میں ہماری ضرورت زیادہ شدید ہے، اور وہ جو بکواس بھی کرے گا ہم اسے سننے کے لیے مجبور ہوں گے۔ دفعتاً مجھے غصہ آ گیا۔ سنو ڈی فوسٹر، میں نے تلخ لہجے میں کہا، جس طرح تم ٹھوس چیزوں کے قائل ہو، اسی طرح میں بھی ٹھوس چیزوں کا قائل ہوں۔ جس طرح تمہیں ہم پر اعتماد نہیں ہے، اسی طرح مجھے بھی تم پر اعتماد نہیں ہے۔ جس طرح تم ہماری طرف سے مشکوک ہو، اسی طرح میں بھی تمہاری طرف سے مشکوک ہوں۔ تہذیب نے حیرت سے میری طرف دیکھا، مگر میں نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ جس طرح ہم تمہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، اسی طرح تم بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہو۔ بتاؤ ہم تم پر کیسے یقین کر لیں؟ میرے لب و لہجے اور اندازے سے ڈی فوسٹر بری طرح بوکھلا گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس سے اس انداز میں بھی گفتگو کر سکتا ہوں۔ وہ تو اپنے تئیں ماسٹر آف سچویشن بنا بیٹھا تھا۔ وہ سکتے کے سی عالم میں مجھے دیکھتا رہ گیا۔ چند لمحے کسی بت کی طرح ساکت و سامت رہنے کے بعد اس کے لب ہلے۔ میں تمہاری بات تسلیم کرتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کر سکتا ہوں؟ پہلے بے اعتباری کا اظہار تم نے کیا تھا، اس لیے پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں ہماری طرف سے کس قسم کے دھوکے کا خطرہ ہے۔ میں نے زمین پر زوردار گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا، کنگ اٹلس یا روڈیلبو کو یہ ساری باتیں بتا کر میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہو۔ تم کس قسم کے آدمی ہو ڈی فوسٹر؟ میں نے متخیرانہ انداز میں کہا۔ طرف تو عقل مندی کی باتیں کرتے ہو اور دوسری طرف بے وقوفی کی انتہا کر دیتے ہو۔ بھلا کنگ اٹلس یا روڈیلبو کے علم میں یہ ساری باتیں لا کر ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ چھوٹا موٹا معاملہ ہوتا تو اس کا امکان تھا، لیکن اتنی خطیر رقم اپنے ہاتھوں سے ضائع کرنا کون پسند کرے گا؟ کنگ اٹلس کے نمائندے بن کر یہاں آئے تھے۔ میں نے تمہیں زیادہ بڑی رقم کی پیشکش کی تو تم نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیں۔ کل تمہیں کسی ملک کے ایجنٹ نے اس سے بھی بڑھ کر پیشکش کر دی تو تم میرے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتے ہو۔ اس کا جواب تو میں تمہیں بعد میں دوں گا۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس بات پر کیسے یقین کر لوں کہ مسروقہ فارمولے تمہارے قبضے میں ہیں؟ ڈی فوسٹر نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک مسروقہ فارمولے میرے قبضے میں ہیں، پھر اس بات پر یقین نہ کرنے کا کیا جواز ہے؟ کمال ہے ڈی فوسٹر، تم تو ایک سائنسدان ہو، خود ہی کہہ بھی چکے ہو کہ جب تک نظریات کو تجربات کے سانچے میں نہ ڈال دیا جائے، یقین کی سرحدیں شروع نہیں ہو سکتی۔ پھر تم دوسرے شخص سے یہ توقع کیسے کر سکتے ہو کہ وہ محض تمہاری کہی ہوئی بات پر یقین کر لے؟ پھر اس بات کا فیصلہ کیسے ہو سکے گا؟ ڈی فوسٹر نے مایوسانہ انداز میں کہا، بہت آسان ہے، تم یا تو ہمیں اس مقام سے آگاہ کر دو جہاں تم نے فارمولے چھپائے ہیں، یا پھر ہمیں وہ فارمولے دکھا دو، ہمیں یقین آ جائے گا۔ تم ایک ناممکن فرمائش کر رہے ہو۔ میں بڑی وضاحت سے بتا چکا ہوں کہ یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ تم اس سے بھی زیادہ ناممکن فرمائش کر رہے ہو۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا۔ فارمولے دیکھے بغیر کوئی ملک کیسے سودے بازی کر سکتا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ فارمولے میرے پاس موجود ہیں، اسی لیے تو ان کے ایجنٹ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔